السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالاسحار هم یستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 26 سورۃ الذاریات، آیات مقدسہ 18 تا 23 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ نے حزب اللہ، سچی جماعت جو متقین کی جماعت ہے، ان کے جو انعامات ہیں، اکرامات، اعزازات، اس کا تذکرہ ارشاد فرمایا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ متقین دنیا اور آخرت میں ایسے ماحول میں ہوں گے جو جنت کا ماحول ہے، جو پرامن ماحول ہے۔ دنیا میں عدل کا نظام قائم کرنے کی وجہ سے، ظلم کا نظام ختم کرنے کی وجہ سے، کفر اور شرک اور نفاق سے پاک فکر اور فلسفہ اور عملی نظام قائم کرنے کی وجہ سے دنیا میں جنت ملے گی، اور آخرت میں جو جنت ملے گی وہ ان کو انعام ملے گا جو دنیا میں محنت کی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آخرت میں وہی کاٹیں گے جو دنیا میں بوئیں گے۔ تو متقین کی جو زندگی ہے وہ تو اللہ کی رضا کے لیے گزرتی ہے، اس کا جینا اور مرنا، اس کی گھریلو زندگی، اس کی اپنی جاب کی زندگی، کاروبار کی زندگی، قومی اور بین الاقوامی زندگی، اس کا جو ہدف ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اس کا ہدف انسانیت کی خدمت ہے، اس کا ہدف عدل کے نظام کا قیام ہے۔ اس لیے وہ دنیا میں بھی ترقی کرتے ہیں اور آخرت میں اللہ ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اب دنیا کے اندر جو مومنین اور متقین کے اوصاف ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ پہلی صفت احسان، کل تفصیلاً اس کا ذکر ہوا تھا۔ دوسری صفت، رات کو سوتے ہیں، بڑا تھوڑا سوتے ہیں، یعنی اپنے جسم کا حق ادا کرتے ہیں۔ جسم کا حق بھی ادا کرنا ضروری ہے، یہ اللہ نے اس کا تقاضا رکھا ہوا ہے۔ لیکن جب جسم کا حق ادا کرتے ہیں تو غفلت سے سوئے نہیں رہتے بلکہ رات کو اٹھ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو میرے عزیزو شیڈول سا عجیب سا شیڈول ہے، راتوں کو لیٹ سونا ہے۔ جو ہمارا کاروباری زندگی ہے، جو ہمارا سماجی نظام ہے، اس کی بیس ہی غلط ہے۔ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے فوراً سونا، پھر رات کو اٹھنا اور جلدی اٹھنا، یہ تو اچھے معاشروں کی تشکیل کی نشانی ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، ان کی سنت ہے۔ اور پھر فجر کی نماز پڑھنا، عبادت کرنے کے بعد اپنے کام کاج میں لگ جانا، اس کا شیڈول اس طرح ترتیب دینا کہ صبح اٹھے اور اٹھ کر پھر دوبارہ بیڈ روم میں نہیں جانا، بلکہ مارکیٹ میں جانا ہے، بازار میں جانا ہے، کام کاج شروع کر دینا ہے،
اور سورج کے پھٹنے کے ساتھ ہی، طلوع ہونے کے ساتھ ہی اس کی روشنی جو اللہ کا نور ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی امور کی مینجمنٹ کرنا، یہ دنیا کے اندر ترقیات کا ذریعہ ہے۔ ہمارے ہاں الٹا ہی نظام ہے، راتوں کو سو نہیں رہے، اور سوئے تو پھر نہ نماز، نہ کوئی اور فکر اور فلسفہ، نہ غور و فکر، اور 10 11 12 بجے اٹھیں گے، دوپہر کے وقت جا کے ہم اپنی مارکیٹ اوپن کرتے ہیں۔ یعنی وہ وقت جو اللہ کی نور کی روشنی کی پھٹنے کا وقت تھا، جہاں سے اللہ کا رزق آنا ہے، برکت آنی ہے، وہ تو ہم نے سو کر جگا، سو کر اور غفلت میں ہم پڑے رہے۔ اللہ رب العزت یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ مومنین غفلت کی نیند نہیں سوتے۔ پھر تیسری صفت وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ صبح کے وقت جو سحری کا وقت ہے اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مومن کی زندگی ذرا غور کیجئے میرے عزیزوں، کہ مومن شب و روز محنت کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے، اور پھر بھی اللہ کے سامنے استغفار کر رہا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ یا اللہ اب دن کا آغاز ہونے لگا ہے، یہ برکت اور رحمت والا دن بنا دے، اور اگر میری غفلت، میری لغزش، میرے گناہوں کی وجہ سے اگر میرے لیے کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، تو یا اللہ دور فرما دے، میں تو اس سے معافی طلب کرتا ہوں، تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ وہ اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، کیوں نہیں اللہ کی رحمت آئے گی؟ چوتھی صفت بڑی اہم، وفی اموالہم، یہ جو متقین کی سچی جماعت ہے، یہ اپنے مالوں میں حق سمجھتے ہیں، للسائل، سوال کرنے والے کے لیے، والمحروم، اور جو محروم ہے، بنیادی وسائل جس کے پاس نہیں ہے، ان دونوں کے لیے اپنے مال میں حق سمجھتے ہیں۔ ذرا توجہ کیجئے، ایک بات تو یہ ہے کہ اپنے مالوں میں حق سمجھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دو قسم کے جو لوگ، سائل، سوال کرنے والا، یعنی کسی کو معاشرے میں اگر ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہ طلب کرتا ہے، وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنے بھائی کے دروازے پر جاتا ہے، یہ ایک بندہ ضرورت پڑنے پہ، اور دوسرا جو محروم ہے، محروم المعیشت ہے، ان کے پاس وسائل کی کمی ہے، یہ دونوں بندے جب اس کے گھر آتے ہیں چل کے، اور یہ ان کی خدمت کرتا ہے، تو ان پر احسان نہیں کرتا، بلکہ یہ اپنے مال پر ان کا حق سمجھتا ہے، ان کو دیتے ہوئے اللہ کا حکم سمجھ کے دیتا ہے، خدمت کرنے پہ دیتا ہے، اور بلکہ ان کو جب وہ اس کے گھر چل کے آئیں گے شکریہ ادا کرے گا کہ میرا جو مال ہے اس پر آپ کا حق تھا، یہ لو میں نے آپ کی خدمت کی ہے۔ سبحان اللہ، اس طرح کا نظام کہیں دیکھا ہے دنیا کے اندر؟ تو اللہ نے معاشی نظام میں جو ہمارے پاس رزق ہے، اس رزق پر حق رکھ دیا ہے اس شخص کا جس کے پاس وسائل کی کمی ہے، جو محروم المعیشت ہے، جس کو ضرورت پڑ گئی ہے۔ اس لیے بڑی سخت بات کی قرآن پاک میں سورۃ الماعون میں اللہ رب العزت نے، سنیے، فویل للمصلین، یہ جو نمازی ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں لیکن اپنی نمازوں کے نتائج سے غافل ہے، اور اپنے بھائیوں کو اگر ان کو کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے تو ان کی ضرورت پوری نہیں کرتے، تو ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ وائل کا معنی ہلاکت ہے، وائل کا ایک معنی جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ کن کے لیے؟ مسلین، نمازیوں کے لیے۔ کیوں؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ،
یہ عام روزمرہ استعمال کی چیزیں اپنے بھائیوں کو نہیں دیتے۔ ہمارا یہ فرض ہے ہم ایسا معاشی نظام تشکیل دیں جس سے محرومی ختم ہو، غربت ختم ہو، مانگنے والے نہ رہیں بلکہ سب دینے والے بن جائیں۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، سنیے اللہ رب العزت نے پہلے آسمانوں کی بات کی، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، اور قسم اٹھائی تھی آسمان کی۔ اب زمین کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ وَفِي الْأَرْضِ، اور زمین میں آیات، نشانیاں ہیں، للموقنین، کن کے لیے؟ جو یقین کرنے والے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ پھر اور غور کیجئے، وفی انفسکم، آپ اپنے اوپر غور کیجئے، اپنے نفس میں غور کیجئے، افلا تبصرون، کیا تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ تم غور نہیں کرتے؟ زمین پہ غور کرو، اپنے اندر غور کرو، اور اپنے اندر سارے جسم پہ ذرا نظر دوڑاؤ، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک نظر دوڑاؤ۔ یہ پورا جسم اللہ کی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر آگے چلیے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اور آسمان میں اللہ نے تمہارے لیے رزق رکھ دیا ہے، وَمَا تُوعَدُونَ، اور اللہ رب العزت نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ آسمان اور زمین کے آپس کے ملاپ کے بعد جو اللہ رزق پیدا کرتا ہے، پہلے بھی کئی دفعہ اس پر بات چیت ہوئی ہے، یہ بہت بڑی سائنس ہے۔ تو آسمان سے رزق کی فراوانی نازل ہوتی ہے، بارش نازل ہوتی ہے، اور بارش سے وسائل رزق پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، پس قسم ہے اس رب کی جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اِنَّهُ لَحَقٌّ، بے شک یہ جتنی رہنمائی گزری ہے، جتنی گفتگو گزری ہے، جتنا اللہ کے ارشادات ہیں، یہ سب حق ہے، سچ ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ اور بڑا ایک پیارا جملہ آخری، توجہ کیجئے، مثل ما انکم، اسی طرح حق ہے جیسا کہ تم تنطقون، بولتے ہو۔ سبحان اللہ، اللہ نے توجہ دلائی، تم بولتے ہو، ظن، گمان، شرک اور کفر کی باتیں کرتے ہو، ظلم کی باتیں کرتے ہو، بولتے ہو نا اپنی زبان سے، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، خود بول رہے ہیں۔ جیسے تم بولتے ہو ایسے ہی اللہ حق ہے۔ تمہیں کوئی جھٹلا سکتا ہے کہ تم بولتے ہو؟ تم کہہ سکتے ہو اپنے آپ کو کہ ہم گونگے ہیں؟ اپنی زبان کتنی چتر چتر چلاتے ہو تم، اور جس طرح تم یہ بول رہے ہو تمہیں اس پر شک نہیں ہے، ایسے ہی اللہ کی باتیں بھی حق ہے، اللہ کی رہنمائی حق ہے۔ یہ جنتیوں اور جہنمیوں کا جو تجزیہ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں یہ حق ہے۔ اللہ کا وعدہ آ کے رہے گا، یہ حق ہے۔ انقلاب آئے گا، نظام تبدیل ہوگا، انصاف کا دن آ کے رہے گا، یہ ساری قسمیں اٹھا کے اللہ نے فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، پھر آسمانوں اور زمین کے رب کی قسم اٹھا کے کہا اِنَّهُ لَحَقٌّ، یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت ہمیں اس سچی رہنمائی کو سمجھنے کی توفیق اور عمل کی صلاحیت عطا فرمائے۔ توجہ کی ضرورت ہے، توجہ کیا کیجئے، غور و فکر کریں، یہی اصل میں اللہ کی رضا ہے، ڈیمانڈ اور مطالبہ ہے، اور ہدف بھی یہی ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.